بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ملک غفار ڈوگر صاحب، وفاقی وزیر رانا محمود الحسن صاحب سینیٹر، اور اس تقریب کے میزبان اقبال سراج صاحب، محمد اقبال صاحب، رانا جمیل صاحب، راؤ مستقیم صاحب، اور یہاں موجود تمام کونسلرز، وائس چیئرمین، چیئرمین اور حاضرین، السلام علیکم. میں آج دوسری مرتبہ اقبال سراج صاحب کے طرف آیا. ایک دفعہ اس وقت آیا جب آپ کو یاد ہوگا بلدیاتی الیکشن ہو رہا تھا، اور ایک ہی آخری دن جو چیئرمین بننا تھا وہ نااہل ہو گیا. اور پھر میں نے اقبال سے کہا کہ یہ بتائیں کہ اب ہم جیتیں گے یا کیا کریں گے. انہیں ہم جیت جائیں گے، اور راؤ مستقیم صاحب کامیاب ہو گئے. تو آج میں دوسری مرتبہ آیا. ایک مرتبہ میں ان کے گھر بھی آیا. میرا تو ان سے تعلق رہا ہے شروع سے. وہ میں پوچھنے آیا تھا جب ان کا حادثہ ہوا تھا اور ان کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسری زندگی دی جب ہوٹل سے انہوں نے وہاں سے گرے اور ان کی ٹانگ پہ چوٹ آئی. میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کام لینا چاہتا ہے. تو اس لیے آج عظیم و شان ورکرز کنونشن دیکھ کر میں ملک غفار ڈوگر صاحب کو، ملک ذوالفقار ڈوگر صاحب کو اور رانا اقبال سراج کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میرے عزیز دوستو، یہ الیکشن کے فیصلے اتنے آسان نہیں تھے، اس لیے کہ یہاں مسلم لیگ نواز کے اپنے امیدوار موجود تھے، اور لیڈرشپ کا یہ فیصلہ کرنا کہ اس سیٹ سے علی موسیٰ گیلانی کو ٹکٹ دیا جائے، تو وہ میں ان کی قیادت کا، میاں نواز شریف صاحب کا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، مریم نواز صاحبہ کا، حمزہ شہباز صاحب کا، اور مسلم لیگ کی تمام لیڈر اور پی ڈی ایم کی تمام لیڈر کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ایک چھوٹا سا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. میری والدہ بہت فقیر طبیعت کی تھی. میں نے ان کے پاس گیا، میں نے کہا کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں، آپ تسبیح نکال کر مجھے بتائیں کہ میں جیتوں گا یا ہاروں. انہیں تسبیح نکالی، پڑھنے کے بعد مجھے کہا جیت تو تو رہا ہے مگر بند دوسرا بھی رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا امی میرے ساتھ سیاست نہ کریں، مجھے تو صحیح بتائیں. پھر انہوں نے کہا میں دوبارہ دیکھتے. کہتے بند تم جاؤ گے، جیت تم جاؤ گے، بند دوسرا بھی جائے. میں بڑا حیران ہوا کہ میں لڑ رہا تھا اپنے چچا مخدوم حامد رضا گیلانی کے مقابلے، اور میں جیت گیا، وہ سینیٹر بن گیا. تو اس طریقے سے اب ملک غفار ڈوگر صاحب ہمیں جتوانے خود وزیر بن گئے، اس لیے ہم دونوں بن گئے. تو میں اب آپ کو گزارش کرنا چاہتا ہوں، یہاں سٹیج سے سب نے کہا اور یہ میرا بیانیہ ہے کہ عمران خان صاحب استعفیٰ دے چکے ہیں. وہ کہتے ہیں میں اسمبلی میں نہیں جاؤں، اور اسمبلی کی جو برائی ہے وہ کرتے ہیں. اور یہاں سے مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی استعفیٰ دے چکے ہیں. اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ عوام سے کہ کیا انہوں نے استعفیٰ دیا ہے یا نہیں دیا. جب اسپیکر قومی اسمبلی
راجہ پرویز اشرف سابق وزیر اعظم ان تمام اراکین کو لکھتے ہیں آپ میرے پاس آئیں، آپ اپنی دستخطوں کی تصدیق کریں تاکہ میں آپ کا استعفیٰ قبول کروں۔ کوئی نہیں جاتا، جاتے بھی نہیں ہیں وہاں، اور استعفیٰ بھی ہے۔ یہ تو ایک شعر ہے، یہ کیسا پردہ ہے کہ چلمر سے لگے بیٹھے، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ تو اس لیے اب بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، ان کی بیٹی بھی انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں۔ تو ابھی میں نے سینیٹر محمود الحسن صاحب سے پوچھا کہ پروکسی ایک انگریزی کا لفظ ہے تو اس کا اردو ترجمہ بتائیں۔ کہنے لگا خانہ پوری۔ اب یہ خانہ پوری ہو رہی ہے کہ مقصد ہے کہ وہ سامنے نہیں ہے، اصل میں مخدوم صاحب خود امیدوار ہیں اور وہ ان کو پتہ ہے کہ استعفیٰ اگر خدا نہ خواستہ وہ جیتے ہیں اسمبلی میں حلف اٹھانے جائیں گی۔ اگر والد نے استعفیٰ دیا ہے اور عمران خان نے استعفیٰ دیا ہے، وہ استعفیٰ دیں گی؟ دیں گی۔ تو پھر یہ سارا کیا تماشا ہو رہا ہے؟ عمران خان کہتا ہے میں 9 سیٹوں سے الیکشن لڑوں گا، تو مجھے آپ بتائیں، جب ایک سیٹ میاں والی پہ وہ خود ابھی ہیں امیدوار، ابھی سٹنگ ایم این اے ہیں جس سے استعفیٰ دیا ہے، تو وہ تماشا کرنا چاہتے ہیں ملک کے ساتھ، ملک کو ان کو مستحکم نہیں ہونا دینا چاہتے، ملک میں افراتفری کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اگر وہ جیت جائیں تو پھر استعفیٰ دیں گے تو کہتے ہیں ہم پھر لڑیں گے۔ آپ کو اتنا فارغ سمجھا ہوا ہے، آپ اتنی قربانیاں دے رہے ہیں، اب 8 بجے سے رات کے 11 بجے تک آپ بیٹھے ہیں، اپنا کام چھوڑ کر بیٹھے ہیں، تو انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں، وزیر اعظم تو میں بھی رہا اور سب سے طویل عمر وزیر اعظم رہا اور متفق کا وزیر اعظم رہا، اور میرے خلاف ایک ووٹ بھی نہیں نکلا۔ میں نے جب اسمبلی میں گیا تو میں نے 2 باتیں کی۔ میرا پہلا حکم، جتنے ججز ہیں ان کو میں آزاد کرتا ہوں، تمام ججوں کو میں نے آزاد کر دیا، اور دوسرا بلکہ آزاد نہیں، رہا کر دیا، اور دوسرا میرا مطالبہ تھا، میں نے 264 ووٹ لیے تھے قومی اسمبلی میں، اور میرے مد مقابل پرویز الہی صاحب نے 45 ووٹ دیے۔ میں نے کہا چودھری پرویز الہی صاحب، میں اس ملک کو نہیں چلا سکتا جب تک مجھے اپوزیشن کی حمایت نہ ہو، کیونکہ ملک کے گھمبیر حالات ہیں، اس کو مجھے چلانا ہے، تو آپ مجھے اعتماد کا ووٹ دیں۔ انہوں نے مجھے اعتماد کا ووٹ دیا۔ اس طریقے سے میں پاکستان کی تاریخ کا پہلا متفق وزیر اعظم ہوں۔ جب مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے ہی صدر کے خلاف خط لکھیں اور سوئٹزرلینڈ کے میجسٹریٹ کو لکھیں، اس کو آ کر پکڑ جائیں۔ اب ان کو نہیں پتا جو صدر پاکستان ہوتا ہے وہ وفاقی علامت ہوتا ہے، جو صدر پاکستان ہوتا ہے وہ سپریم کمانڈر ہوتا ہے آرم فورسز، جو صدر مملکت ہوتا ہے پوری دنیا کے صدر جتنے ہیں ان کو استثناء حاصل ہے، جب تک وہ اپنے آفس میں ہیں ان پہ کسی قسم کا کوئی چارج نہیں لگ سکتا۔ میں نے عہد کیا تھا، میں نے حلف لیا تھا کہ میں آئین کی پاسداری کروں گا، تو میں نے آئین کی پاسداری کرتے ہوئے میں نے انکار کر دیا، میں دستخط نہیں کرتا۔ مجھے یاد ہے کہ ان دنوں
ایک ٹی وی ٹاک شو ہو رہا تھا، ادھر مخدوم شاہ محمود صاحب بیٹھے تھے اور ہمارے ایک وزیر تھے چانڈیو صاحب سندھ سے. تو ایک اینکر پرسن نے پوچھا مخدوم صاحب اگر آپ ہوتے یوسف رضا گیلانی کی جگہ وزیر اعظم آپ کیا کرتے؟ اب یہ گولڈن ورڈ سنے آپ. اس نے کہا میں 1 منٹ میں دستخط کر دیتا ہوں. تو مقصد یہ ہے کہ سیاست میں لائلٹی ہوتی ہے. اور جب میں نے دستخط نہیں کیے تو اسمبلی میں مجھے لوگوں نے کہا آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا، آپ وزارت عظمیٰ چھوڑ دیں. میں نے کہا جب میں وزیر اعظم نہیں رہوں گا میں حضرت غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد تو رہوں گا. وہ میرا رتبہ وزیر اعظم سے بہت بڑا ہے. اور دوسرا آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب میں دستخط نہیں کروں گا مجھے ویسے بھی وہ نااہل قرار دے دیں گے تو ملتان کا راستہ مجھے آتا ہے. اب جب میں ملتان آنے لگا ٹرین پہ، بارش ہو رہی تھی، موسم بھی اچھا تھا، ایک کسی شخص نے مجھ سے پوچھا صحافی کہ پرائم منسٹر صاحب آپ اتنا بڑا اقتدار چھوڑ کر جا رہے ہیں تو آپ خوش ہیں؟ میں نے کہا میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں جو وزیر اعظم ہوتے ہیں یا تو وہ اوپر جاتے ہیں یا وہ نیچے جاتے ہیں یا وہ اندر جاتے ہیں یا باہر جاتے ہیں. میں تو گھر جا رہا ہوں اس لیے میں خوش ہوں. تو انہوں نے کہا اس موقع کی مناسبت سے آپ چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں ایک شعر سنا. میں نے اس مناسبت سے میں نے کہا جن پتھروں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں، جن پتھروں کو عطا کی تھی ہم نے دھڑکنیں، جب زباں میں دی تو ہم ہی پہ برس. کیونکہ میں نے تو ان کو رہا کیا تھا، پہلا آرڈر میرا یہ تھا کہ رہا کیا جائے. تو پھر آپ مجھے بتائیں 1 مہینے کے بعد چیف جسٹس کا مجھے فون آیا، کہنے لگے مخدوم صاحب میں مخدوم ایسے نہیں لکھتا ہوتا. انہوں نے کہا کہ مخدوم صاحب آپ نے میرے بچوں کا بہت خیال رکھا، میری بیٹی کی شادی ہے تو آپ تشریف لائیں، ان کی خواہش ہے کہ آپ بھی شادی میں شامل ہوں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ میں سے کسی کو کہتا آپ جاتے؟ میں نے ان کی شادی پہ کیا. اور جب زین قریشی نے مقابلہ کیا میرے بیٹے علی موسیٰ کے ساتھ تو اس وقت مجھے ایک دعوت نامہ ملا کہ ان کی شادی ہے آپ آئیں. علی موسیٰ نے کہا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے. میں نے کہا موسیٰ میں نیند گھیتی کڑا ہوں نہ کروں، وہ نیند واپس ہی تک کرنی ہے. وہ کیا کیسے کہ نیند گھڑنے دا ٹائم آیا تے گھن کی تو نہیں تے جڑے نیمن دا ٹائم آیا تے ناراض تھی گئے. میں شامل ہوا. اب وزیر اعظم عمران خان کہتا ہے کہ اگر میں وزیر اعظم ہوں پھر بات ٹھیک ہے، اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے. اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں اسٹیبلشمنٹ تباہ ہو جائے گی. اگر میں وزیر اعظم نہیں ہوں تو آپ کے جو ایٹمی طاقت ہے، اثاثے ہیں، وہ غیر محفوظ ہو جائیں گے. کیا لیڈر محب وطن نہیں ہوتا؟ جو لیڈر محب وطن نہ ہو وہ لیڈر کیسا ہوگا؟ لیڈر کے لیے 2 چیزیں بہت زیادہ ہیں، ایک محب وطن ہو، ایک بڑے دل کا آدمی ہو. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بطور وزیر اعظم کی حیثیت سے ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر
سیاسی طور پر آپ مستحکم ہیں تو معاشی طور پر بھی آپ مستحکم ہیں، مگر وہ نہیں سمجھے۔ حالانکہ وہ اتنے نااہل تھے کہ یہاں چیئرمین بیٹھے ہیں سارے، اگر چیئرمین بیٹھا ہو اس کے خلاف عدم اعتماد ہو جائے، آپ سمجھیں گے نہیں ان کی کمزوری ہے۔ وہ 3 سال میں 2 دفعہ عدم اعتماد ہو گیا کہ سارے سینیٹر، محمود الحسن صاحب بیٹھے ہیں، ایم پی ان کو الیکٹ کرتے ہیں، ایم پی اے ان کو ووٹ دیتے ہیں، چاروں صوبوں میں 25-25 رکن بنتے ہیں۔ میری سیٹ وہ تھی جس کو ایم پی اے نے نہیں، ایم این اے نے ووٹ دیا تھا، اور ایم این اے اس وقت جیت سکتا ہے جب اس کے ووٹ وزیر اعظم سے زیادہ ہو۔ کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ نہیں ہوا جس کی حکومت اس کا سینیٹر نہ بنے۔ کابینہ کا اجلاس ہوا، ادھر یہ موضوع ڈسکس ہوا، سب نے کہا جی کچھ کوئی بات نہیں، ہم 50 وزیر ہیں، 4 وزرائے اعلیٰ ہیں، صدر ہیں، وزیر اعظم ہیں، کشمیر بھی ہمارے ساتھ ہے، گلگت بلتستان بھی ہمارے ساتھ ہے، ایک یوسف رضا کیا کرے گا؟ طارق بشیر چیمہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے کہا کہ وہ سیاستدان ہے اور بڑا مقبول سیاستدان ہے، آپ اس کو لائٹلی نہ لیں، مگر اس کی بات کسی نے نہ مانی۔ جب الیکشن ہوا وزیر خزانہ ہار گیا، آپ کو یاد ہوگا وہ ہار گیا، 16 لوگ ان کو چھوڑ کر مجھے ووٹ کیا، پھر میرے اوپر الزام لگے کہ جناب انہوں نے پیسے دے کر دیے۔ بھائی پیسے اگر میں دے سکتا ہوں، حکومت کے پاس پیسہ نہیں ہے، ان کے پاس بھی تو پیسہ ہے، مگر میں نے کام کیے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے کہا گیلانی صاحب میرے ایم این اے تو انہوں زیادہ پیار کر دیں، میں نے کہا میں کام کرتا ہوں، میں ان کا خیال کرتا ہوں، تو اس لیے وہ ہار گیا۔ اب ان کے صدر نے الوی صاحب نے کہا آپ کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا، آپ اعتماد کا ووٹ لیں ورنہ حکومت نہیں چلے گی۔ انہوں نے پھر بلایا ایم این ایز کو، پہلے ایم این ایز جاتے تھے، کہتے تھے گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے، بڑے فنڈ دیتے تھے، تو وہ آگے سے کہتا پھر وہ ہار نہیں گیا، ان کو تو پتا تھا کس نے ہروایا مجھے، تو پھر جب وہ ہار گیا تو آپ کہتے کتنے پیسے چاہیے آپ؟ 50 کروڑ ہر ایم این اے کو دیا ڈیولپمنٹ فنڈ کا، اور پھر بھی بندے پورے نہیں کر سکتے۔ جن کو آپ نیوٹرل کہتے ہیں ان کو اس نے کہا کہ میں اسمبلی توڑ دوں گا اگر میری مدد نہیں کرتے، پھر بھی انہوں نے بچایا۔ سال کے بعد پھر عدم اعتماد ہو گیا۔ اب جب عدم اعتماد ہو گیا تو اس نے معاہدہ کس سے کیا تھا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ، اور آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوتا ہے وہ ریاستوں کے ساتھ ہوتے ہیں، پارٹیوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اس نے معاہدہ کیا، ہم نے شور کیا، مگر یہ باز نہ آیا، اور پھر یہ کہا کہ میں پرائم منسٹر کا پیکج دیتا ہوں، اور اس میں سے بجلی 10 روپے، پیٹرول 10 روپے سستا، بجلی 5 روپے سستی۔ آئی ایم ایف کا کہا کہ بابا آپ تو منحرف ہو رہے ہیں معاہدے سے، اس کو پتا تھا میں نے رہنا نہیں ہے، انہیں جون تک میں کچھ نہیں دوں گا۔ اب اس نے یہ کیا، ملک کا دیوالیہ ہو گیا۔ اب ہمارے لیے 2 راستے تھے کہ ملک بچائیں یا پارٹی بچائیں۔ پھر میاں نواز شریف صاحب بھی، زرداری صاحب بھی، ہم سب مل کے ہم نے سوچا کہ ملک ہے تو پارٹیاں ہیں، ملک ہے تو سیاست ہے، اس لیے ملک بچائیں گے ہم، پارٹی کو بے شک ہمیں غیر مقبول فیصلہ کرنا پڑا ہے تو ہمیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا، وہ ہمیں اس لیے مجبوراً کرنا پڑا۔ اب پوزیشن یہ ہے کہ وہ اس وقت بے چین ہے۔ کس لیے بے چین ہے؟ فارن فنڈنگ کیس سنا ہے اپنے الفاظ،
فورن فنڈنگ جو باہر سے ان کو پیسہ آیا، اسرائیل سے آیا اور پھر انڈیا سے آیا اور دوسرے ممالک سے آیا، وہ انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا۔ اب فیصلہ آیا کہ انہوں نے چھپایا۔ اب جو پیسہ تھا وہ کس پہ لگایا؟ اپنی پارٹی پہ۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ امپورٹڈ حکومت ہیں۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب جب وہ آئیں تشریف لائیں، آپ کہیں آپ امپورٹڈ پارٹی ہیں۔ فورن فنڈنگ کیس جو آپ کا پروون ہے اور اس کی وجہ سے جو پیسہ باہر سے آیا اس سے آپ نے پی ٹی آئی بنائی، تو آپ بتائیں جو فورن فنڈنگ کیس کے ذریعے سے پیسہ پارٹی کے اوپر لگایا گیا تو وہ امپورٹڈ پارٹی ہے یا نہیں ہے؟ امپورٹڈ پارٹی ہے۔ تو دوسرا یہ کیا تھا بیانیہ کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے سازش کی ہے۔ جب میں بنا تھا، جو وزیر خزانہ تھا وہ تو IMF کا آدمی تھا، وہ کیسے ہار گیا؟ اس وقت سازش نہیں کی امریکہ نے۔ آپ کہتے ہیں امریکہ نے سازش کی۔ ایک آخری جلسہ بطور وزیر اعظم کی حیثیت سے اسلام آباد میں ہوا اور مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ایز فورن منسٹر آف پاکستان، آپ کو تقریر یاد ہوگی، کہنے لگے میرے سینے میں راز ہیں، وہ میں نے سینے میں راز دبائے ہوئے ہیں اور میں نے خان کو سارا کچھ بتا دیا ہے۔ اب خان جانے وہ امریکہ والا خط جانے، خود چھپ گئے اور اس کو آگے کر دیا۔ اور خان جیسا پتہ ہے آپ کو، وہ تو پتہ ہے آپ کو، اس نے پھر جو تماشے کیے، امریکہ نے مجھے نکالا، فلانے نے نکالا، کسی نے نکالا۔ بابا تمہیں اتنا شوق کیوں ہے؟ نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم تھا، ان کو نکالا۔ میں وزیر اعظم متفق کا تھا، مجھے نکالا۔ پھر ہم نے آپ سے گلہ کیا، ہم پھر عوام کی خدمت میں لگ گئے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر وزیر اعظم ہوں تو میں ہوں، میرے بغیر یہ وزیر اعظم کوئی نہیں بن سکتا۔ تو اس لیے اب وہ 9 سیٹوں پہ لڑنا چاہتا ہے اور وہ عدلیہ سے لڑنا چاہتا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے لڑنا چاہتا ہے، تمام اداروں سے لڑنا چاہتا ہے۔ ہم نے تو آئین پاکستان دیا آپ کو، بھٹو صاحب نے 73 کا آئین دیا جس کو متفق آئین کہتے ہیں، اور میں نے اپنے دور میں تمام پولیٹیکل فورسز کے ساتھ مل کے اصل آئین کو بحال کیا۔ اس وقت 446 ووٹ تھے اور ایک بھی ایم این اے یا سینیٹر نے اپوز نہیں کیا۔ مطلب ہم نے اصل آئین آپ کو واپس کر دیا۔ آپ کا پٹواری دیکھ لیں، چوکیدار کو دیکھ لیں، وہ اپنے اختیارات کسی کو نہیں دیتا۔ یہ صدر آصف علی زرداری تھا جس نے اپنے اختیارات پارلیمنٹ کو دے دیا، کیونکہ ہم نے میثاق جمہوریت کیا تھا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور میاں محمد نواز شریف نے لندن میں اس میثاق جمہوریت کے مطابق ہم نے آئین کو بحال کرنا تھا اور ہم نے آئین بحال کر دیا۔ اگر میرا زندگی میں سب سے بڑا کارنامہ ہے وہ صرف یہی ہے کہ میں پاکستان کا متفقہ آئین کو میں نے بحال کیا۔ اب آئین کو بحال کرنا زیادہ ضروری نہیں تھا، اس پہ عمل کرنا ضروری تھا۔ اب آپ کہتے ہیں بھٹو صاحب شہید ہو گئے، ان کو پھانسی دے دی گئی، ہم عدالت میں ہیں کہ وہ عدالتی قتل تھا، ہم نے ریفرنس بھیجا ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا۔ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا، ہمارا کیس چل رہا ہے عدلیہ میں، ابھی تک فیصلہ نہیں آیا۔ اور یہ کہتا ہے میں، اب آپ دیکھیں توشہ خانہ کیس، توشہ خانہ کیس میں ان کو جتنے بھی باہر سے تحائف ملے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بیچ دی، اور ایک گھڑی جو بادشاہ نے دی تھی
اس گھڑی کو ان کے شہر میں جا کے بیچ دیا، اور گھڑی ساز نے ادھر بات کی کہ آیا کہ یہ چوری ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے، اس نے کہا میں پھر دوبارہ خرید لیتا ہوں، تو لہذا اس کو خرید کی۔ اب بتائیں بدنامی پاکستان کی ہوئی یا نہیں؟ اب آپ کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے اور آپ بھی صبح سے بیٹھے ہیں، تو میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ جیسے کونسلرز کے الیکشن لڑتے ہیں، آپ بلدیاتی الیکشن لڑتے ہیں، ایسا الیکشن لڑیں، ورنہ یہ نہ کہیں کہ 62,000 ووٹ غفار ڈوگر کو پڑے تھے، 72,000 علی موسیٰ کو پڑے تھے، اب 1,40,000 ووٹ ہمارا ہو گیا ہے، ہمیں تو کمپین کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ آپ پورے ملک میں تو انشاءاللہ موقع ملا تو یہ بھی ہو جائے انشاءاللہ۔ اور ان الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اقبال سراج صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اتنا عظیم و شان ورکرز کنونشن کیا ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، بہت بہت